اور 12 ربیع الاول کے بعد والا ایک ہفتہ، اسی ہفتے کے دوران ایک دن ہم ہڑتال کی کال دیں گے، اور پورے ملک میں انشاءاللہ بیک وقت ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن، اور ہم چاہیں گے کہ شٹر ڈاؤن بھی ہو اور پہیہ جام بھی ہو۔ میں آپ سے پوری پاکستانی قوم سے یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے جس پر اب ایک چیز جم گئی ہے، اور جم گئی ہے تو اب آپ اس میں سپورٹ کریں، اس کو اتنا بڑا بنا دیں کہ حکومت پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے، اور انشاءاللہ ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو یہ کامیابی ہمیں ملے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ دھرنے ہمارے جاری ہیں۔ تو اب ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ حکومت اگر یہ پیچھے نہیں ہٹتی ہے، اور پیچھے ہٹنا، اور یہ ہماری کسی انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، لیوی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس لیوی سے پورا پروپورشن جو ہے نا تبدیل ہو گیا ہے قیمتوں کا۔ کل انہوں نے ڈیزل کی قیمتوں میں 30 روپے کی کمی کی ہے، وزیر اعظم صاحب 30 روپے نہیں 130 روپے کم چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ جائز مطالبہ ہے۔ آپ لیوی ختم کر دیں گے اور ان ٹیکسوں کو ریڈیوس کر دیں گے تو ایکس ریفائنری قیمت کے مطابق آج بھی یہ 130 روپے کی کمی ہو سکتی ہے، اور جبکہ ابھی ہائر سائڈ پر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ، اور اگر انٹرنیشنل مارکیٹ تھوڑی سی بھی بہتر ہوگی تو یہ کمی تو 200 روپے سے بھی کم پہ جا سکتی ہے۔ پیٹرول کی قیمت آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت اگر 200 سوا 200 روپے ہو تو معیشت کا پہیہ چلے گا یا رکے گا؟ ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اگر قیمت بڑھتی ہے پیٹرول کی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دال مہنگی، سبزیاں مہنگی، ہر چیز پہ لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی اب کیا کریں، پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت اتنی زیادہ ہے، تو 30 نہیں 130 کم ہونا چاہیے۔ ہمارے دھرنے جاری ہیں، اور یہ دھرنے پورے ملک میں ہم پھیلائیں گے جلسوں کی صورت میں۔ پورے ملک کا دورہ کروں گا میں انشاءاللہ، دھرنوں میں بھی آتا رہوں گا، دورہ بھی کرتا رہوں گا، عوام کے ساتھ براہ راست ہمارا رابطہ ہوگا، اور 12 ربیع الاول کے بعد والا ایک ہفتہ، اسی ہفتے کے دوران ایک دن ہم ہڑتال کی کال دیں گے، اور پورے ملک میں انشاءاللہ بیک وقت ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن، اور ہم چاہیں گے کہ شٹر ڈاؤن بھی ہو اور پہیہ جام بھی ہو، تاکہ میسج مل جائے گورنمنٹ کو کہ ہم جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور اب آپ کو یہ ظلم بند کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہاں سے کریں، آئی ایم ایف کا دباؤ ہے، تو بھائی آئی ایم ایف سے یہ معاہدے آپ ہی کرتے ہیں، آپ ہر دفعہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم آئی ایم ایف کے پلان سے نکل جائیں گے، لیکن آپ نے 24واں پلان قوم کو مسلط کیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے اہداف پورے نہیں کر پا رہے۔ ہمارے تو مطالبات سیدھے سیدھے ہیں کہ آئی پی پی سے دوبارہ بات کرو، بجلی کی قیمت کم کرو، پیٹرولیم کی لیوی ختم کرو، اور اس کی قیمت کو نیچے لے کر آؤ۔ اسی طرح روٹی، آٹے اس وقت 160 روپے کلو تک مل رہا ہے پاکستان میں، کیا مذاق ہے؟ کسان کو پیسے پورے دیتے نہیں ہیں، عوام کو مہنگی روٹی اور مہنگا آٹا دیتے ہیں، درمیان میں جو اتنا بڑا فرق ہے وہ کون لے جا رہا ہے؟ تو اس لیے یہ دھرنا ہمارا جاری ہے، اور حکومت اگر بات کرے گی تو ہم بات کریں گے، ہم ان کی کسی بریفنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، طریقے سے آئیں، بات کریں، اور جو جائز چیزیں اس کو مانیں، ہمارے لیے نہیں، پاکستان کی قوم کے لیے، تو ورنہ پھر ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور اس طرح نہیں آئیں گے کہ ایک کارواں لے کر پہنچ گئے، یہ تو ایک پورے پاکستان سے لوگ چلیں گے، کیا کراچی اور کیا کوئٹہ اور چمن اور کیا جو ہے وہ چترال اور کیا پورا پنجاب، انشاءاللہ سب جگہ سے لوگ چلیں گے، پیدل مارچ کریں گے، پہلے اپنے ضلعوں میں، اپنے شہروں میں، مسلسل ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کارنر میٹنگز کریں گے، اور عوام کو شریک کرتے ہوئے کرتے جب چاروں طرف سے یہاں آئیں گے نا، تو پھر میرا خیال ہے پھر بہت مشکلات پیش آئیں گی۔